یہ قرآن مجید میں بیت الحرام کے نام سے بھی موسوم ہے، اس کو البیت العتیق بھی کہا گیا ہے، اور البیت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیت عتیق اس کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس وادی بطحا میں تحقیق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر تھا، یعنی یہی وہ عبادت گاہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی، انبیاء علیہم السلام نے جس کی بنیاد رکھی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اس کی تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پرانی تعمیر کو زندہ کیا ہے، اس کی تجدید کی ہے۔ تو پہلے اس کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کب ہوئی، اس کے بارے میں اگرچہ تاریخ خاموش ہے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا۔ تو اس وادی بطحا میں یہ خدا کی عبادت کا پہلا گھر تھا، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ وہی بیت عتیق ہے جو امام فراہی کے الفاظ میں اس وادی بطحا میں خدا کا پہلا گھر تھا، اور جس کے حق میں ازل سے طے کر دیا گیا تھا کہ توحید سے انحراف کرنے والوں کو دور پھینکتا رہے۔ اس جملے کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جو قدیم عرب تاریخیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور قدیم صحائف کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے گرد و پیش میں جب کبھی توحید سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے رہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کر نکلتے رہے، یعنی ان کے لیے پھر وہاں رہنے بسنے کی صورت اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں رہنے دی۔ اس کو چونکہ توحید کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے، بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے، تو یہ خصوصی اہتمام اس کے بارے میں رہا ہے، کبھی تکوینی طور پر اور کبھی اللہ کے بندوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اتنی بات تو ہم کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس گھر کو ایک مرتبہ پھر پاک کیا گیا تو اس موقع پر بھی یہ حکم دیا گیا کہ اب کوئی شرک کا ارتکاب کرنے والا اس کے قریب نہیں آنے پائے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ مشرکین اس گھر کے قریب نہیں رہ سکتے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کا یہی اس کے بارے میں قاعدہ رہا، چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اگر یہ آباد ہوتا رہا تو وہی لوگ اس کو آباد کرتے رہے ہوں گے جو توحید کے علمبردار ہوں گے، اللہ کو مانتے ہوں گے، اس کے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں گے۔ جب کبھی ان میں کوئی انحراف پیدا ہوا تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے تھے جس سے ان لوگوں کو لازماً اس سرزمین کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اس کے باشندوں نے جب بت پرستی اختیار کر لی اور اس کے جوار سے منتشر ہوئے تو پرستش کی غرض سے اس معبد کے پتھر بھی ساتھ لیتے گئے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا تو عام طور پر جب لوگ وہاں سے نقل مکانی کرتے تو بیت اللہ کے کوئی 2-4 پتھر بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اس لیے کہ وہ تو بہرحال اس کو ایک مقدس عبادت گاہ سمجھتے تھے، تاکہ ان پتھروں ہی کی پرستش کرتے رہے، یعنی عبادت گاہ کی حیثیت سے جو تقدس اس کو حاصل تھا اس کی بنا پر اس کے پتھر بھی اسی طریقے سے مختلف قبیلوں اور مختلف گروہوں کی نظر ہوتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو اس کی تعمیر کا، اس کی پرانی تعمیر کا صرف ایک چمکتا ہوا پتھر باقی رہ گیا تھا، یعنی اس وقت اگرچہ بنیادیں تو اندر موجود تھیں لیکن اوپر سے ساری عمارت کے پتھر لوگ لے جا چکے تھے، ایک پتھر باقی تھا، یہ وہی پتھر ہے جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں، یہ پرانی تعمیر کا پتھر ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اسی خصوصی اہمیت کی وجہ سے اس کو پھر اس کے کونے میں نصب کیا ہے، جس طرح سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر تو اس بات کی شہرت ہو گئی ہے کہ وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ عراق کا شہر ار قدیم تمدن میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور محققین یہی کہتے تھے کہ اس میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہیں انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، وہ جو واقعہ پیش آیا ان کے باپ کے ساتھ، ان کے مکالمے کا اور پھر بادشاہ کے ساتھ، یہ سب وہیں ہوا، اور پھر اسی شہر سے انہوں نے ہجرت کی۔ لیکن اب کم و بیش محققین کا اس پر اتفاق ہوتا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، وہ بابل ہی میں مبعوث ہوئے تھے جو قدیم تہذیب کا بہت بڑا مرکز تھا، اور یہیں پر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی تھی،
اور یہیں کے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ان کا وہ سارا معاملہ ہوا ہے. پھر ان کی دعوت کا انکار کر دینے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی اسی شہر پر آیا ہے. تو یہ بات اب کم و بیش متحقق ہو چکی ہے. چنانچہ ہجرت کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کی تلاش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تلاش کریں اور یہاں پہنچے. تو اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو اس کی پرانی تعبیر کا صرف ایک چمکتا ہوا پتھر باقی رہ گیا تھا. اسماعیل کی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس معبد کو دوبارہ تعمیر کریں. سیدنا ابراہیم نے جب اسماعیل کی قربانی کی ہے تو اس موقع پر پھر ان سے کہا گیا کہ اب آپ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اقدام کریں.